اذان صبح کے بعد تابوت سجایا جاتا ہے، اور پھر یہ 2-3 دن بالکل پتہ ہی نہیں چلتے ہیں، بالکل ایسا لگے گا کہ ابھی تو شبیں آئی تھی۔ مگر آج کی رات آپ کا مولا بڑا مضطرب تھا، کبھی سین خانہ میں تھے، کبھی علی مصلی عبادت پہ تھے، اور کبھی علی آسمان کو دیکھ کر اللہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ بیٹی نے بھی پوچھ لیا، بابا کیا کل کسی پہلوان کے مقابل جانا ہے؟ تو میری لاڈلی کل مجھے اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مولا علی کی کیا مصلحت تھی کہ آج کی شب حضرت ام کلثوم کے گھر میں قیام کیا، حضرت زینب کے گھر میں قیام نہیں کیا، حضرت امام حسن کے گھر میں قیام نہیں کیا، حضرت حسین کیا روزہ نہیں کھولا۔ کیا وجہ تھی مجھے اس وجہ نہیں معلوم ہو سکی، لیکن چھوٹی بیٹی کیا گئی اور کہا ام کلثوم آج میں روزہ تمہارے کیا افطار کروں گا۔ جن کی بیٹیاں ہیں وہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سنیں۔ بیٹی خوش ہو گئی کہ آج میرے گھر میرا بابا افطار کرے گا۔ جلدی جلدی افطار کا سامان تیار کیا، دسترخوان بچھایا، افطار کو سجایا۔ تو علی نے افطار کو دیکھ کے کہا، بیٹی تو جانتی ہے کہ تیرے بابا نے کبھی ایک وقت میں 2 نعمت الہیہ کا استعمال نہیں کیا ہے، بیٹی اس میں سے کچھ اٹھا لے۔ عزیزان گرامی، روٹی اور نمک کو حضرت ام کلثوم نے اٹھانا چاہا تو ہاتھ پکڑ لیا کہ بیٹی یہ دودھ کا پیالہ لے جا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پوری رات آج ماتم کی ہے، پوری رات آج عزاداری کی ہے، پوری رات آج رونے کی ہے۔ ہاتھ پکڑ لیا کہ بیٹا یہ دودھ کا پیالہ لے جا۔ حضرت ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ تاریخ نے صرف اتنا ہی لکھا، لیکن مجھے معلوم ہے امام وہ ہوتا ہے جو آنے والے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے۔ شاید دودھ کا پیالہ اس لیے اٹھا لو ام کلثوم کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم بھی کربلا میں ہوگی، تمہارا بھائی شیر خوار کو لے کے جائے گا، سوال آپ کرے گا، ارے اس کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، ارے یہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، مگر ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا، 3 بال کا تیر۔ اصغر کے گلے میں اتر جائے گا۔ رات بھر عبادت الہی کی، صبح جب نکلنے لگے تو اذان صبح سے پہلے نکلے تو گھر کی بتوں نے علی کے لباس کو پکڑا، مولا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی کو نصیحت فرمائی، جب تک کہ ان کی غذا کا انتظام کر پانا اس وقت تک انہیں رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا، کیونکہ مجھے کوئی بھوکا اچھا نہیں لگتا، کوئی جانور بھی صحیح بھوکا نہ رہے۔ میں کہوں گا یا علی آپ کو جانوروں کا بھی خیال ہے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے گا، ارے آپ کے بچے بھوکے، آپ کے بچے پیاسے،
در زنجیر نے دامن کو اپنے میں لپیٹ لیا، علی نے لاہور پڑھا، دامن کو چھڑایا اور چھڑا کے آگے نکلے باہر گھر کے۔ آج کی رات حذیفہ سے کہا تھا آرام کرو، علی اکیلے مسجد پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے بجھی تلوار سینے سے لگائے اوندھا لیٹا ہوا ہے۔ امام نے نصیحت فرمائی، اٹھ نماز کا وقت آ گیا، اس طرح سے لیٹنا صحیح نہیں ہے، عمل شیطان ہے۔ یا دہنی کروٹ لیٹا کر یا بائیں کروٹ لیٹا کر، اور گھبرانا نہیں، میں تیرے ارادے سے بھی واقف ہوں۔ اور اس کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ گلدستہ اذان پر علی گئے اور جا کے اذان کہی، اللہ اکبر۔ آج علی کی اذان کی آواز کوفے کے ہر گھر میں پہنچی۔ لیجئے اذان کا تمام ہونا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی منادی ندا دے رہا ہے، ارے علی قتل کر دیے گئے۔ حذیفہ کی زوجہ نے حذیفہ کو اٹھایا، حذیفہ پاپ بہرانات گھر کے باہر دوڑے مسجد کی طرف۔ دیکھا ایک شخص ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی کدھر بھاگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ حذیفہ نے روکا اور روک کے اس سے پوچھا، اتنا بتا دے کہ کیا تم نے کوئی ایسی آواز سنی ہے کہ کوئی کہہ رہے علی قتل کر دیے گئے؟ ملعون کہتا ہے کہ مجھے کوفے سے باہر جانے کا راستہ بتا دو۔ ابھی حذیفہ راستہ بتانے ہی والے تھے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اب جو قبا کا دامن اڑا تو کیا دیکھا؟ خون سے لت پت تلوار۔ دیجئے پرسا، کیا تو ہی میرے مولا کا قاتل ہے؟ گھبرا کے کہتا ہے، ہاں میں نے علی کے سر پہ ضرب لگائی ہے۔ حضرت حذیفہ نے اسے گرفتار کیا، کھینچتے ہوئے مسجد میں لے گئے۔ علی غش کے عالم میں تھے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ کا حسن ذرا میرے قریب آنا۔ امام حسن قریب آئے، کہا بیٹا اس کی آنکھیں حلقے میں جا رہی ہیں، اے بیٹا آنکھوں کے نیچے سیاہی پھیل رہی ہے، اے بیٹا اس کی مشکیں بڑے چکڑ کے باندھ دی گئی ہیں، حسن مشکوں کو ڈھیلا کرا دو۔ یا علی، قاتل کی مشکیں ڈھیلی کروانے والے، ہائے زینب، ارے جس کے بازو ایسے بندے تھے کہ جب مدینے آئی ہیں تو نانا کے مزار پر بازو رکھ کے کہا، نانا رسیوں کے نشان دیکھو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں مجلس ختم کر دیتا، لیکن قیامت کی شب ہے، شب ضربت ہے۔ دو چار جملے اور سن لیجئے، پرسہ دے دیجئے، امام حسن کو پرسہ دیجئے، اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دیجئے۔ اے عزادارو، علی پھر غش کھا گئے، پھر غش سے افاقہ ہوا کہ حسن کسی طرح سے مجھے مسجد سے گھر لے چلو، بیٹا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیاں گھر سے باہر آ جائیں۔ میں کہوں گا یا علی، اگر گھر سے باہر آئی بھی تو سر پہ چادر ہوگی۔ ہائے دربار کوفہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں کو قبول کریں۔ اسی لیے
لکھنؤ میں گلیم کا تابوت اٹھتا ہے جو آج صبح مسجد کوفہ سے اٹھ کے مولانا میثم زیدی صاحب کے گھر تک جائے گا. میں ایک جملہ عرض کروں گا، آپ کی عقیدتوں پر ہم سب قربان، لیکن جلوس میں تابوت کو جب کاندھا دیجیے گا، جب اٹھائیے گا تابوت کو، تو یہ سوچ کے اٹھائیے گا کہ زخمی امام کا تابوت ہے. ایسی کوئی عمل نہ کیجیے گا، ایسا کوئی عمل کہ تابوت کی بے حرمتی ہو. اگر وہاں تک نہ پہنچ سکیے تو دور سے بوسہ دے لیجیے گا. لیجیے گلیم لائی گئی، علی کو لٹایا گیا، ایک طرف سے سرانے امام حسن نے سہارا دیا، دوسری طرف سے امام حسین نے سہارا دیا. حضرت عباس اپنے بابا کے پیروں کو سر پر رکھے ہوئے، ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا، جانے والے رو رہے ہیں، ایک غلام وفا ہے. ارے جب آج آپ رو رہے ہیں تو جنہی نے علی کو دیکھا تھا ان کا کیا عالم ہوگا؟ سر و سینہ محبان علی بیٹھ رہے ہیں. ارے ایک مرتبہ پھر مولا کو افاقہ ہوا، اے بیٹا حسن رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بیٹا گھر قریب آ گیا ہے. بیٹا جب میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں گی تو چیخیں مار مار کے روئیں گی. اے بیٹا، ارے اب میرے جانے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں. ارے جانے والے رونے لگے، مگر حکم امام تھا، سب رک گئے. اب علی بیت الشرف میں پہنچے، زینب نے جیسے دیکھا، ارے چہرے پر لہو گرا دیا. پانی لا کر باپ کے چہرے کا لہو دھویا. ارے کوئی کربلا آ جائے، حسین لہو لوہان ہے. اے عزاداروں بس آخری جملے، بہنیں حسن حسین کی باپ سے لپٹی ہے. ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا. زینب کو حسن نے سنبھالا، ام کلثوم کو حسین نے. صبر کرو بہنوں، ارے یہ کوفہ ہے، حسن حسین ہے. ارے کوئی کربلا آ جائے. ایک 4 سال کی بچی اپنے باپ سے لپٹی ہے. ہائے بابا، دادیانوں پہ دادیانے، کھرکیوں پہ کھرکیاں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہم سب کی مختصر سی ادا کو قبول فرما. پروردگارہ جو لوگ بھی غم اہل بیت میں شریک ہوتے ہیں ان سب کو صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر عنایت فرما. ہمارے مختار بھائی کو بھی پروردگار جلد سے جلد صحت و سلامتی، تندرستی اور طول عمر عنایت فرما. پروردگارہ ہم سب عزاداروں کی حفاظت فرما. آج کی رات شب قدر کی رات بھی ہے، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے مرحومین کی قبور پر اپنا کثیر نزول رحمت فرما، اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات انشاءاللہ 20 رمضان کو مولانا قلب جواد صاحب کی جب مجلس تمام ہو جائے گی، اس کے بعد بیت الحزن کے میدان میں ادارے عالیہ تبلیغ و ارشاد کی جانب سے مجلس اعظم منعقد ہوگی، جس میں ذکر فضائل و مسائل پڑھنے کا مجھے کو شرف حاصل ہوگا. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے.